حدیث میں ہے اللہم لا تبلغنی الی ارذل العمر، خدا ایسی عمر سے بچا جس میں انسان جانی ہوئی چیزیں بھی نہ سمجھے۔ کہتے محدثین اور مفسرین کی عمر کبھی بھی رذیل عمر نہیں ہوتی۔ ہمارے استاد مولانا مفتی ولی احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فالج میں مبتلا تھے، اعضاء کا بھی تھا اور دماغ کا بھی۔ جب بھی مسئلہ پوچھتے تو صحیح جواب دیتے۔ ایک دفعہ میں نے ٹیلی فون پر ایک مسئلہ پوچھا، ان کے بیٹے نے بتایا کہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں، ساتھ یہ کہا کہ اس پر آپ عمل نہ کریں کیونکہ ابا کا تو دماغ کمزور ہو چکا ہے۔ میں حضرت کی خدمت میں گیا تو باقاعدہ مجھ سے کہا کہ نہیں مسئلہ یہی ہے۔ تو وہ لڑکے نے کہا، اشارہ کیا کہ یہ تو ایسے کہتے ہیں، تو اس کی طرف دیکھ کے کہا جھوٹے کب غلط بات کہی ہے، بالکل اس طرح جھوٹے کہیں گے کب غلط بات کہی ہے، اور یہ کہہ کہ حضرت آنسو سے روئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخری لمحے میں بھی بچایا تھا ارذل عمر سے۔ میں نے ایک تحریر لکھی تھی اور اس میں ایک جگہ ایسی آئی کہ قاضی اور مفتی کو ایک بنایا تھا۔ پنجاب کے ایک عالم نے میری تحریر کا رد لکھا کہ نہیں، قاضی اور ہے مفتی اور ہے، مطلب یہی ہے، ٹھیک بات ہے۔ تو میں نے حضرت کو جا کے دونوں تحریریں سنائی تو اشارہ کیا کہ میری رائے ادھر ہے، ادھر ہے، یہ قاضی اور ہے مفتی اور ہے۔ میں نے بہت ساری عبارتیں اور حوالے پیش کیے تو حضرت نے کہا یہ ٹھیک ہے لیکن میں وہی کہتا ہوں جو اس نے لکھی ہے، قاضی اور ہے مفتی اور ہے۔ ایسا اللہ نے بیدار مغزی عطا فرمائی۔ دیکھو ایک مثال دے کے ختم کرو۔ انجینئر جب بوڑھا ہو جاتا ہے نقشہ نہیں بناتا، کوئی اس سے ایک پل کا بھی نقشہ نہیں بناتا، غلط بنا دے گا۔ ڈاکٹر جب بوڑھا ہو جاتا ہے نہ انجیکشن لگا سکتا ہے نہ اس پر کوئی اعتماد کرتا ہے۔ ہر میدان کے لوگ عمر کے ایک ایسے مقام کو پہنچتے ہیں کہ پھر وہ کام کے نہیں ہوتے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عالم جتنا بوڑھا اور پرانا ہو اتنا ہی ان پر اعتماد بڑھتا ہے اور علم مضبوط اور عمل نافع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو علوم دنیا کے ہیں موت سے پہلے پہلے ختم ہو جائیں گے کیونکہ دنیا ختم ہو رہی ہے، اور جو علم آخرت کا ہے قال اللہ و قال الرسول، یہ ہمیشہ کے لیے تازہ دم رہے گا۔ بچ کر آئے دت ز گل طبقے از گلستان مم برور کے، گل ہمی پنج روز شش باشد ای گلستان ہمیشہ خوش باشد۔ صوبہ سرحد میں ایک جگہ ہے گڑیالہ، وہاں امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب کے ایک خاص شاگرد تھے مولانا میاں گلجان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم اس وقت ان کی خدمت میں گئے تھے کہ وہ بالکل ایسے جھک گئے تھے، سر پیروں میں جا چکا تھا۔ ہم نے کچھ باتیں کی تو فرمایا مجھ سے علمی باتیں نہیں کرو، حافظہ کمزور ہو گیا تاکہ روایت میں غلطی نہ ہو جائے۔ تو میں نے ان کے استاد مولانا انور شاہ کا ذکر شروع کیا تو تازے ہو گئے، اب پھر سینکڑوں حدیث سند و متن سے سنانے لگے۔ اللہ ان کو علم نافع دے دیتا ہے، رذیل عمر سے بچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولانا عبداللہ درخواستی کی عمر 108 سال کے قریب تھی۔ جس وقت انتقال ہو رہا تھا تو کہا گیا کہ حضرت والا کا دل فیل ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر کو کہا کہ مجنون دیوانے، میں اب بھی حدیث سناتا ہوں، حدثنا الحمیدی، سند شروع کر دی بخاری کی، ایک حدیث پوری سنائی، دوسری سنائی، جب تیسری سنانے لگے تو ہونٹ لڑکھڑانے لگے، دل تو فیل ہو چکا تھا۔ نشانی مرد مومن بات گویم چمر گائے تبسم بر لبیوس۔ 114 سال میں حضرت شیخ مولانا زرگل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، تازہ دم، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ اتنی عمر کے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں بعض ہوئے جو لٹائے جاتے ہیں رذیل عمر کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا،
تاکہ نہ جاننے کے بعد کچھ بھی. اس سے پتہ چلا کہ مسائل بھول جانا، روایات یاد نہ آنا اور علم نہ پڑھنا کتنی بڑی رذالت ہے. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ علم و قدرت والے ہیں. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے برتری دی بعض تمہارے بعض پر روزی میں. کسی کی روزی وافر ہے، کسی کی روزی تنگ ہے، کسی کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کوئی نان شبینہ کا محتاج ہے. ہائے ہائے. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، پس نہیں ہے وہ لوگ جن کو برتری دی گئی رزق میں کہ دے وہ اپنا حصہ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ اپنے غلاموں کو. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پس وہ اس میں برابر ہو. أَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ کا احسان نہیں مانتے. جس طرح تم اپنا سرمایہ جائیداد اپنے کنیز اور غلام کو دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ کیوں اختیارات پیروں کو درگاہوں کو دے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے دیے تم کو تم ہی میں سے تمہاری بیویاں. وہ بھی ایک انسان ہے، کسی کی بیٹی اور بہن ہے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور بنا دیے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے بیٹے اور پوتے. کمال ہے. ایک بیوی کیا آئی، ایک کمپنی ساتھ لے آئی. اب 13-14 ننھے منڈوں سے گھر بھر گیا، ایک محلہ آباد ہو گیا. کیا دیکھتے کہ پوتے اور نواسیاں شروع ہو گئی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور روزی دی تم کو صاف ستھری چیزیں. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، یا ناحق کو تو مانتے ہیں. وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کے احسان کو نہیں مانتے. کس طرح نہیں مانتے؟ یہ طریقہ ہے نہ ماننے کا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، جو اختیار نہیں رکھتے ان کے لیے روزی دینے کا. مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ، آسمان و زمین میں کچھ بھی. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کی کوئی استطاعت ہے. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، بیان نہ کرو اللہ کے لیے مثالیں. مثالیں دیتے ہیں کہ بادشاہ تک جانے کے لیے وزیر ضروری ہے، ڈپٹی کمشنر کے پاس جانے کے لیے ایس ڈی او سے ملنا ضروری ہے، اے ڈی سی سے ملنا ضروری ہے، ایس ڈی ایم سے. تو اللہ تک جانے کے لیے ضروری ہے کہ درگاہوں کے ذریعے جائے. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، پس مت بیان کرو اللہ کے لیے ایسی مشرکانہ مثالیں. ڈپٹی کمشنر ہے، ایک آدمی کو جانتا ہے، بادشاہ سب کا ذمہ دار ہے. ایک شخص کو اس نے پیدا کیا ہے اور مارتا ہے کیا، اس کو کیا علم ہے؟